بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هدى للمتقين، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس قرآن پاک کی آیات مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل تقوی کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو قرآن پاک ہے اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ فرمایا یہ قرآن پاک ہدایت ہے، اور ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ تو پہلے ہی ہدایت پر ہیں، تو پھر ہدایت کو بھی انہی کے ساتھ خاص کیا گیا، تو یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے بظاہر۔ بھئی جو لوگ پہلے ہی سے متقی ہیں انہی کے لیے ہدایت ہے، تو باقی لوگوں کو کیا بنا؟ تو سوال یہ ہے، جواب یہ ہے، قرآن پاک تو سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس کی ہدایت سے، رہنمائی سے سب سے زیادہ فائدہ جو ہوگا وہ متقین لوگوں کو ہوگا۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، تو یہ قرآن پاک تو اللہ پاک نے رمضان مبارک کے مہینے میں اس کا نزول فرمایا اور سارے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے بنایا، سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا، لیکن اس ہدایت کا، رہنمائی کا جو نفع ہوگا وہ متقین کو ہوگا۔ اب متقین کی علامات کیا ہیں، خوبی کیا ہے؟ سب سے پہلی خوبی فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب کے پر ایمان لاتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ پاک کو ہم سب نے نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ہم جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کو جامع ہے، مستجمع لجمیع صفات الکمال ہے، اور اللہ جل شانہ کی تمام کائنات اللہ جل شانہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، ساری کائنات جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ اور اسی طرح میرے پیارےو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اب ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کو دیکھا ہے، قدرت کی نشانیوں کو دیکھا ہے، تو جس سے ہم نے یقین کر لیا کہ واقعی وہ ذات ہے جس نے، ہم نے آسمان کو دیکھا، اب آسمان کو دیکھ کر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر لیا کہ وہ وہی ذات ہے کہ جس نے آسمان کو بنایا، بغیر ستونوں کے بنایا۔ تو متقین کی پہلی خوبی، پہلی صفت میرے کرو کیا ہے؟ غیب پر ایمان لے آنا۔ اور اسی طرح ہم نے اللہ پاک کے جو نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی ہم اس بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے پیغمبر جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آخری پیغمبر، خاتم النبیین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ علیہ السلام تک درمیان میں جتنے بھی نبی رسول ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اب دیکھیں ہم نے ان رسولوں کو دیکھا نہیں ہے تو ہم نے ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو بھی ہم نے نہیں دیکھا تو فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اسی طرح ہم نے قبر کے اندر کیا کچھ ہونے والا ہے اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، اور اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، قبر جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب ہم نے قبر کو دیکھا نہیں، لیکن قبر کے اندر کیا ہمیں ملے گا، کیا کچھ کسی کو ملنے والا ہے، راحت ملے گی یا تکلیف ملے گی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔
اور اسی طرح پرصراط کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، میدان محشر کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، قیامت کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو ان ساری چیزیں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو بن دیکھے ہم ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا، اور یہ متقین کی نشانی ہے۔ اور آخر میں آپ حضرات سے میرے پیارو چھوٹی سی میں گزارش کروں گا، میرا یوٹیوب چینل کیفی آفیشل علوم القرآن، اس چینل کو میرے پیارو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی اچھی میں معلومات دوں گا، جس میں انشاءاللہ آپ کا دنیا کا بھی نفع ہوگا، آخرت کا بھی نفع ہوگا۔ بہت شکریہ۔